قلبی عبادات کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، ابھی کی مجلس میں جس عبادت کا ذکر ہے وہ ہے یقین۔ یقین ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے، یعنی شک اور شبہ کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ یقین۔ اور اصل میں دیکھیں تو یقین وہ ہے کہ ایسا علم، ایسی معلومات یا وہ اعتبار کسی پر، وہ اعتماد جو کسی کے شک میں ڈالنے سے وہ زائل نہ ہو، ایسا علم جو دل میں اس قدر جاگزی ہو کہ کسی کے شک میں ڈالنے سے وہ زائل نہ ہو یا اس میں کوئی شک اور شبہ نہ پڑ جائے۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کو یہ یقینی علم ہے کہ آپ کے والد ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی لاکھ کہے آپ کے علم میں آوے، بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، یہ ہے، اب کیسے آپ کا علم زائل ہوگا یہ؟ لیکن شرعی طور پر دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہے، یہ ایسا علم ہمارے پاس ہے جو لوگوں کے کتنے بھی شبہات پیدا کریں وہ زائل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے جو شروط بیان کیا جاتے ہیں اس میں ایک شرط کیا ہے؟ یقین بھی ہے، علم کے ساتھ یقین بھی، اس لیے کہ علم جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسا علم ہوتا ہے جو ابتدائی مرحلے میں کہ لوگوں کے شک اور شبہ میں ڈال دینے سے اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک شخص باہر سے آئے اور کہے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کو علم تو ہوا، لیکن یہ علم ابھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہے کہ ارے نہیں اسے بھول ہو گئی تو یہ شک میں واقع نہ ہو جائے، لیکن کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو سمجھدار ہے اور سچا ہے اور سب کچھ ہے، آپ کا اس کے اوپر اعتبار ہے، وہ آ کر کے بتلائے گا، اور دوسرا ایسا شخص آئے جو زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے تو اس کے کہنے سے آپ کا علم زائل نہیں ہوگا۔ تو یقین یہی چیز ہے، کسی خبر کے اوپر کسی چیز کا ایسا علم ہو جائے کسی چیز کے بارے میں کہ کسی کے شبہ میں ڈالنے سے وہ چیز زائل نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی بعض آیاتوں سے بھی یہ خبر ملتی ہے کہ یہ یقین جو ہوا کرتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یقین 3 قسم کا ہوتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جیسے کہ سورہ تکاثر میں ہوئی ہے، ثم لترونها عین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے سورہ اس میں الواقعہ کے اندر ہے نا، انہا لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ تو قرآن مجید میں بھی 3 یقین کا ذکر ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ یہ کھجور ہے آپ کے سامنے، ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ کھجور ہے اور میٹھی ہے، یہ علم ہے آپ کو۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے اور اسے کھا لے اور کہے کہ ہاں یہ کیا ہے، میٹھی ہے، تو آپ کو گویا کہ اب عین الیقین بھی ہو گیا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ میٹھی ہے، اور اگر آپ نے خود کھا لیا تو آپ کو کیا ہو گیا، اب یہ حق الیقین ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک پیراڈول ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ اس سے درد کی یہ دوا ہے،
بخار کی یہ دوا ہے. ایک شخص آپ کے سامنے آیا, اسے بخار تھا, آپ نے اسے دوا دے دی اور وہ شفا یاب ہو گیا, تو آپ کو گویا عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو خود تکلیف ہو اور آپ اسے کھائیں اور بخار تو کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین. ایسے جیسے جہنم ہے, ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم الیقین حاصل ہے, علم الیقین حاصل ہے. جب قیامت کے دن وہ لائی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ عین الیقین ہو جائے گا. اور جب اس میں کافروں کو ڈال دیا جائے گا تو کافروں کو حق الیقین ہو جائے گا. اس دنیا میں شریعت سے متعلق ہمارا اور آپ کا عموماً جو علم ہے وہ علم الیقین ہے. جو علم ہے وہ علم الیقین ہے. اسی لیے کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ہے نا؟ تم کاش کے جانتے علم یقینی طور پر کہ ہاں یہ الہاکم التکاثر, یہ قبر کے اندر جانا اور یہ ہے. اس کے آگے کیا فرمایا؟ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. قبر میں جانے کے بعد اس لیے کہ نیک اور بد جو ہیں وہاں پر جنت اور جہنم کا منظر پیش کیا جاتا ہے نا, کہ نیکوں کو جہنم دکھلائی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, اگر تم نیک عمل نہ کیے ہوتے تو تم نے نیک عمل کیا لہذا اسے بند کر دیا گیا. تو اسے عین الیقین ہوا کہ نہیں؟ ثم لترونها للجحیم ثم لترونها عین الیقین, آنکھ سے. اب جب کافروں کو جہنم میں ڈالا گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پھر عین الیقین ہو جائے گا. یہ 3 مرحلے ہیں جو علماء کہتے ہیں یقین سے متعلق ہیں. ساتھیو, یقین یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے, بلکہ یہ تو کہیے کہ اصل ایمان ہی یقین ہے. اصل ایمان ہی یقین ہے. جس کا ایمان یقین کے اوپر مبنی نہیں ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اس کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں جو ایمان لے آنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یقین کے طور پر لانا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ مسعود نے بیان فرمایا کہ الیقین الایمان کلہ, یقین کیا ہے؟ وہ پورا کا پورا اصل ایمان ہے. اب اس کے بڑی اہمیت ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ یہ موضوع بڑا لمبا. جیسے قبر کے اندر کیا ہے, جس کو یقین ہے اسی ہی کو وہ صحیح اس کا جواب دے پائے گا. کس کا؟ فرشتوں کا جواب دے. اور جو یقین نہیں ہوگا لا ادری لا ادری سمعت الناس یقولون, لوگوں سے ہم نے سنا کہ ایک بات کہ ہم بھی وہی کہتے رہے ہیں. تو یقین کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم شک کے اوپر نہ رہیں, یقین کے اوپر ہم رہیں. لیکن چند باتیں جو فائدے کی ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہم یقین کا ہمارے موقع اور محل کا ہے, کہاں ہمارا یقین ہونا چاہیے. ہمارا یقین, اور اس میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. بہت سے لوگ سچے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ دھوکے میں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, 2 موقع یقین کے بڑے اہم ہیں جو ہمارے اندر پائے جانے چاہیے. ایک موقع تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو دی ہوئی خبر ہے ہم اس کے اوپر یقین رکھیں. اور دوسرا موقع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بیان کیا ہوا جو حکم ہے ہمارا, اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے, ظاہر بات اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کون لا کے مجھے دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو گویا اللہ اور اس کے رسول جو ہمیں خبر دے رہے ہیں اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, اور اللہ اور اس کے رسول جو حکم اور فیصلہ فرما رہے ہیں اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. یعنی
مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو خبر دی ہے اس میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہے نا؟ یہ خبر ہے نا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن۔ زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ گمان ہے کہ دوبارہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ قل بلا وربی، آپ کہیے جی ہاں اٹھایا جائے گا، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے جنت اور جہنم پر۔ لیکن دیکھیے جنت اور جہنم اور اس پر یقین کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جانا ہے۔ اس یقین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان یہاں کے بارے میں کم سوچتا ہے اور وہاں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ یہ یقین کا امتحان کرے انسان کہ ہم کہاں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، یہاں کے بارے میں یا کہ آخرت کے بارے میں۔ یہ یقین کے سارے مراحل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور بعد میں جگہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدا۔ اس تاکید کے ساتھ دیکھیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دوسرے تمام دینوں پر غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین دیکھیے آپ۔ تو لہذا ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دین کو ایک نہ ایک دن غلبہ ملنا ہے، اور اس یقین کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے، اس لیے کہ یہ دین کو جو غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ آسمان سے غلبہ نازل نہیں کرے گا۔ جو دین کے ماننے والے ہیں کوشش کریں گے تب غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ سے نہیں کہا کہ تم بیٹھے رہو ہم اس سے نپٹ لیتے ہیں، تم بیٹھے رہو ہم فرشتوں سے بھیج کے نپٹ لیں گے، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، کیا کہا؟ پہلے آؤ تم میدان میں اترو، پھر اس کے بعد فرشتے تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو سوچ کر کے اور جہاد کے ابھی مشروعیت کا فتویٰ دے کر کے جہاد جائز ہی نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیسے ہوگا؟ ہم کوشش کریں گے تب نہ ہوگا، محنت کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے تب نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز ہے، بعض ایسی خبریں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمس، اگر کسی کے برتن میں کوئی مکھی پڑ جائے تو کیا ہے؟ اسے ڈبو، اس لیے کہ اس کے ایک پیر میں بیماری دوسرے میں شفا ہے۔ یہ خبر ہے نا، ہمیں اس خبر پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس خبر پر یقین ہونا چاہیے، چاہے لاکھ ڈاکٹر کہیں ارے بھائی کہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر دوسرے دن طلوع ہونے کے لیے اجازت چاہتا ہے، اور آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ کیا خبر بیکار، ہم تو دیکھتے ہیں کہ برا چل رہا ہے، ہم کہیں گے ہمارے نبی کا فرمان سچ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا علم ابھی یہیں تک پہنچا ہے۔ اب ہم اس میں تعویلات کرنا شروع کریں اور یہ کریں وہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو یہ ہمارے یقین کے موقع محل ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حکم دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر یقین
اس پر یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ حق اور عدل ہے، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر فیصلہ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے ابھی اس سے پہلے مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کل بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ارے ایک شخص ہے، اس کی شادی ہوئی اور اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ہمارے یہاں کے عقل کے لحاظ سے سارا اس کی بیوی بیٹی کو دے دیا جاتا ہے، یہی ہے نا؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی بیوی اور بیٹی کو سارا دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے اس کی؟ ہاں، اگر ماں باپ نہیں ہے تو، اگر ماں باپ ہیں تو اس کی بیٹی کو آدھا ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور باقی جو حصہ ملے گا کیا ہے؟ ماں باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی ہیں، اس کو ملے گا، بھائی نہیں تو اس کا چچا ہے، اس کو ملے گا مرنے والے کا۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کہو تو اس کو لوگ قبول کریں گے؟ یہ کیا ہوا؟ اس یتیم بچی ہے کہ نہیں ہے؟ یتیم بچی کا حق جو ہے مار لے رہے ہیں لوگ، نہیں۔ تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، جو شریعت نے فیصلہ کیا یہ عدل اور حق پر مبنی ہے، یقین۔ اس سلسلے میں حیلہ بہانے سے کام لینا یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، اس پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہاں یہ فیصلہ جو ہے وہ حکمت کے اوپر اور عدل کے اوپر مبنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یقین کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں دنیا دارالابتلاء اور امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، تمہارے یقین کا امتحان کہاں کہاں ہوگا؟ ساتھیو، میں سب سے پہلے وہ چیز ذکر کرنا چاہوں گا جو خصوصاً ہمیں اور آپ کو حاضرین کو اس کا خطاب ہے۔ اس کی ایک جگہ یہ ہے گناہ کا سرزد ہونا، یہ چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص کہتا ہے اسے گناہ نہیں کرتا ہے؟ جی کوئی کہے گا؟ یہاں پر اس کے یقین کا امتحان ہے۔ وہ کیسے؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، ذرا سوچیں کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارا اگر مدیر ہے، باس ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی سی مخالفت کر لیتے ہیں تو کتنا ہمیں ڈر لگتا ہے نا ڈر ہمیں؟ اچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ذرا سوچیں آپ۔ اسی لیے بعض تابعین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کون سا گناہ کر رہے ہو، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی نافرمانی تم نے کی ہے، کس ذات کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ تو یہاں جو ہے ہمیں کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے ہمارے یقین کا۔ اگر ہمیں یقین ہوگا، دو باتوں کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین ہو، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت آ جائے، تو پھر ہم سے توبہ میں تاخیر ہوگی ساتھیوں۔ توبہ میں تاخیر وہی ہوتی ہے کہ ہمیں گویا یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، ہم سن رہے ہیں بس۔ یہ علم ضرور ہے لیکن یقین تک، یہی فرق ہے علم کے اندر اور یقین میں۔ یقین خالص دل کا معاملہ ہے، علم دماغ اور ان چیزوں میں رہتا ہے، لیکن یقین دل کا معاملہ ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنے میں فائدہ ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ابھی وہ علم جو ہے یقین کی حد تک اس کے دل کے اندر نہیں اترا، اس لیے اسے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ یہ فرق ہے ساتھیوں، یہی یقین ہے جو ہمارے دل کی عبادت ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ایک سگریٹ پینے والا ہے، ہر آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ نقصان، وہ مانتا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن ابھی یہ علم اس کے دل میں نہیں اترا ہے،
اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، بڑی کھانسی آ رہی ہے، سانس پھول رہی ہے، بخار تیز ہے، ڈاکٹر کہے کہ ارے سگریٹ پیتے ہو کیا تم؟ ہاں ہاں، اب تو یہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، یہ اللہ کی قسم فوراً سگریٹ چھوٹ جائے گا اس سے، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ علم تو پہلے بھی تھا کہ نہیں تھا اس کو، لیکن علم اس کے دل میں نہیں اترا تھا، جو یقین۔ تو یہ فرق ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے یقین کا امتحان کہاں ہے؟ گناہ کے سرزد ہونے کے وقت ہے۔ گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان فرمائی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیالات ان کے اوپر آتا ہے، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا تو تذکروا، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ کی عظمت کو یاد کر لیا، فاذا هم مبصرون، ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جب ان سے کوئی فاحشہ برا گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ظلموا یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ کام کیا اس کے اوپر دوبارہ اصرار نہیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم موقع ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے یقین کا امتحان ہے کہ یقین کی دولت اور یقین کی جو عبادت ہے ہمارے دل میں کہاں تک پائی جا رہی ہے۔ اور ساتھیوں، نبیوں، صدیقین اور شہداء کا یہی خاصہ رہا ہے، یہی خاصہ رہا ہے۔ اس لیے ان سے معمولی سی بھی اگر کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اس کے لیے وہ پریشان ہو جایا کرتے۔ دوسری چیز، مصائب اور پریشانیوں کے آنے کے وقت ہمارے یقین کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ ساتھیوں، میں تجربے کی بات بتاؤں کہ بسا اوقات یہ بیان کر دینا کہ ہاں ایسے موقع پر تمہیں صبر کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، ایسا بڑا ثواب ہے، یہ بڑا فائدہ ہے، اور سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر پڑ جائے تو اس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان حدود شرع کا لحاظ رکھ لے، حدود شرع پر قائم رہ جائے، تو یہ انسان کا بہت بڑا کمال اور یقین ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے مقام پر لوگوں کو فائز کرنے کے لیے جو شرط رکھی ہے اس میں صبر اور یقین دونوں رکھی ہے، صبر اور یقین دونوں رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ ایک انسان کے بچے کا انتقال ہوا، ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہر انسان پہلے تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں صبر کر لوں گا، میں ثواب سے کام لوں گا، احتساب سے کام لوں گا، لیکن جب موقع پڑ جایا کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے بسا اوقات اگر کسی کی وجہ سے تو اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب مختصر یہ کہ مصائب کے وقت ہمارے اس کا امتحان ہے۔ تیسری چیز، کسی ضرورت کے وقت ہے، کوئی حاجت درپیش ہو، جیسے بھی اسی کی مثال ہو رہی تھی کسی کے اولاد کو گود لینے کی، یہ ہمارے امتحان کہ انسان کو
شادی ہوئی 2 سال ہو گیا، 3 سال 4 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، عورت کو بچاؤ کا ساس کی طرف سے ہی بات سننی پڑ رہی کہ چھوڑ دو اس کو اولاد نہیں ہوگی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا. بیٹے کو بھی امی کہتی کیوں بڑا چھوڑ دو اس کو اولاد نہیں ہوتی، دوسری شادی کر لو، میں تمہاری شادی فلاں جگہ کرا دے رہی ہوں، ہے نا. اور سہیلیوں کی طرف سے ہی بات سننی پڑ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ بعد لوگ اس کے لیے ناجائز وسائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حاجت کے وقت کیا ہے؟ ہمارا یقین کا امتحان ہے. صحیح بخاری میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس وقت مدینہ منورہ میں ذرا سا کھانے پینے کی تنگی تھی. لوگوں نے سنا تو خطبہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. حالانکہ اس موقع کیا تھا؟ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والا ہے. اس وقت ہمیں یہ جو چیز پائی جا رہی ہے خیر من اللہ و من التجارہ ہے. تجارت اور لہو سے کیا ہے یہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، آخر تک جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. تو انسان کی ضرورت کے وقت جو ہے وہ بھی اس کے امتحان کا اس کا امتحان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جمعہ کا خطبہ، اذان شروع ہو گئی ہے. آپ کا ایک گراہک آ جاتا ہے اور اچھی اور موٹی رقم دے کر کے کوئی سودا لینا چاہتا ہے. تو ہم میں کا ہر شخص یہ کہے گا کہ چلو ابھی تو اذان ہو رہی ہے نا، ہم اسے سودا دے کر کے جاتے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے یقین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اللہ کے فیصلے پر یقین ہو کہ اللہ نے اب حرام قرار دیا ہے، اذان شروع ہو گئی تو ہمارے لیے بیچنے کو لاکھ ہمارا فائدہ ہو، لاکھ کا، لیکن اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے. اس کی میں ایک مثال دوں، ایک چھوٹے سے واقعے صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت رافع ابن خدیج یا ایسے کوئی رفاع ابن رافع و صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہم لوگ اپنے کھیت کے اندر کھیت اپنا بٹائی پر دیا کرتے تھے. تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہاں بھائی یہ لو مجھے جو ہے یہ اتنا حصہ دے دینا، مجھے اتنے کلو، یعنی اپنا متعین کر لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو رفاع کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیادہ فائدہ ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیادہ فائدہ ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایسے موقع کے اوپر اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ہے کہ نہیں ہیں، جو دی جا سکتی ہیں کہ انسان کو اگر حاجت پیش ہے، ضرورت پیش ہے، ایسے موقع پر. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں عام طور جو پیش آتا ہے، ایک آدمی انڈیا سے آیا ہوا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 6 مہینہ گزر گیا، نوکری نہیں ملی. اب نوکری اسے مل رہی ہے لیکن اس میں جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ نوکری چھوڑ دیتے ہیں. یہ یقین کا امتحان ہے. یقین کا یہ امتحان ہے کہ اللہ خیر الرازقین پر تمہارا امتحان ہے کہ نہیں، یقین ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں مالداری کے موقع پر بھی انسان کے یقین کا ہوا کرتا ہے. انسان کے یقین کا اس لیے کہ دیکھیے غریبی میں شرعی حدود پر باقی رہنا آسان ہے باعتبار مالداری کے شرعی حدود میں باقی رہنے سے. مال کے کمانے میں، اس لیے کہ مال آنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے، اسی لیے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں. کیوں بھائی؟
دکان ذرا سا ایک بڑھانا ہے، اس کو آگے کرنا ہے. مکان کے لیے ہم لے سکتے ہیں، کیوں؟ ارے مکان 2 کمرے کا ہے، چھوٹا پڑ رہا ہے. یہ اصل میں امتحان ہے یقین کا ہمارے، کہ آیا اس کی حرمت پر اور شریعت کے فیصلے پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں یقین ہے. ایسے بہت سی مثالیں آپ لا کر دیتے ہیں تو انسان کے مالداری کے موقع پر بھی جو ہے اس کا ہوتا ہے کہ کہاں سے وہ مال کما رہا ہے، اس میں بھی اس کو جائز ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے یہ بھی ہوتا ہم چیز ہے. اس لیے کہ عموماً لوگوں کے پاس مال آیا تو فضول خرچی شروع ہو جایا کرتی ہے، کھانے کے معاملے میں، بچوں، ہر چیز کے معاملے میں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے ایمان کا جو ہے وہ رہتا ہے. ایک اب آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے یقین ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، کیسے پیدا ہو. سب سے پہلی چیز ساتھیو، قرآن مجید کی تلاوت، تدبر اور اس کے آداب جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کر کے کرنا چاہیے. الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہونا چاہیے، حق کی تلاوت ہونا چاہیے. کیوں ساتھیو؟ اس لیے کہ اولاً تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بیماریوں کا، کم یقینی شک میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے. دوسری چیز، قرآن مجید میں اہل یقین کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اگر اس کے اوپر انسان غور کرے گا تو یہ اس کی جو ہے خود اس طرح بننے کی کوشش کرے گا. دوسری چیز جو ہے دعا، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے دعا کیا ہے؟ وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ وہ دعا کے اندر ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں تو صراحت کے ساتھ یہ وارد ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ بڑی دعا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قنوت کی دعا ہے، حالانکہ وہ قنوت کی دعا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہمیں یہ دعا پڑھاتے اور سکھاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ جایا کرتے تھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. ومن الیقین، تو گویا انسان کو یقین کی دعا کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جس کے اندر ہے کہ اللہم ہب ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا. اللہم ہب ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا. علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور صحابہ کرام کی دعائیں اس سلسلے میں بہت ہیں. انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا کرے. تیسری چیز علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں جس سے یقین پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر انسان تفکر کرے اور غور کرے. دیکھیے بہت سے لوگ مسلمان ہی ہوئے ہیں قرآن مجید میں تفکر کر کے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے قرآن مجید کی پہلی سورت جب پڑھی اس نے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس جملے پر وہ مسلمان ہوا. وہ کیسے؟ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہاں، کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب میں کوئی شبہ نہیں. کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا، یا تو پھر پاگل ہوگا یا یہ ہوگا. وہ یہی سوچ کر کے قرآن اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ مسلمان ہو گیا. یہ قرآن کے میں تدبر کرنا، اللہ کی آیات میں تدبر کرنا، یہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے. اب ایک یہاں پر جو ریڈیو اسٹیشن چلتا ہے یہ سعودیہ میں، اذاعۃ القرآن الکریم، اذاعۃ القرآن الکریم، وہاں اس میں ایک بار نشر ہوا کہ امریکہ میں ایک شخص جو یہ اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، جو یہ
لیبارٹری میں کام کرتے ہیں. جی علی کل حال وہ اس میں کام کرتا تھا. اس مختبر عربی میں ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لیبارٹری ہے. جی ہاں، لیبارٹری میں وہ کام کرتا تھا. تو وہ ایک بار اپنے آفس میں اپنے باس سے اس نے لڑائی کی، جھگڑا کیا، اور گھر میں چلا گیا. وہ چلا گیا گھر میں تو دیکھا بیوی کہاں ہے، تو بیوی موجود نہیں ہے. اور اس کی بیوی چند دن پہلے مسلمان ہو گئی تھی، موجود نہیں ہے. جا کے دیکھا تو کہا گھر میں چھوٹا جو حدیقہ ہے وہاں پر وہ برتن وغیرہ مار رہی ہے. غصہ تھا. مثل مشہور ہمارے ہاں، دھوبی سے نہیں جیتا اور گدھے کا کان کھینچا. ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، دھوبی سے نہیں جیتا تو گدھے کا کان کھینچا. تو وہ اپنے باس سے تو نہیں جیتا، تو آ کر کے اپنی بیوی کے وہ برتن کو زور سے مارا، ادھر جا کے پڑا. وہ اس نے کہا خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے بھائی، کیوں ناراض ہو، کیا ہوا؟ آیا اور اپنے کمرے کے اندر وہ بیٹھ گیا. ایسے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا ہے. نظر اس کی پڑی کہ اوپر وہاں جو ہے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے. اب کیا کرتا، بیکار آدمی رہتا ہے. تو اٹھایا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا. کھولا تو سورہ، اتفاقی طور پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اتفاقی طور پر اس کی نظر پڑ گئی سورہ الحج کی اس آیت کے اوپر، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انا للہ و انا الیہ راجعون. ضرب یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو. اے لوگوں، ایک مثال دی جا رہی، ذرا غور سے سنو. اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تو قرآن عرب کے لیے آیا کہنا، یا ایھا الناس لوگوں کہا جا رہا ہے، لوگوں کہا جا رہا ہے. اور مثال بیان کیجئے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اگر سارے کے سارے بھی اکٹھا ہو جائیں تو. اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین لے تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. اس نے کہا جہاں تک پہلی بات ہے وہ تو صحیح ہے کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن چھین لے کیوں نہیں چھین سکتے بھائی؟ اس سے بھائی کوئی جانور کوئی چیز آپ سے لے کے جا رہا ہے، اس کو چھین نہیں سکتے آپ؟ اس سے نہیں چھین سکتے. بھیڑیا بکرے چھین سکتے ہیں کہ نہیں چھین سکتے؟ لیکن ہے کہ نہیں ہے چھین سکنے میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ سکنا کی بات کہا ہے نا، تو آخر مکھی سے کیوں نہیں چھین سکتے؟ وہ اس پر پریشان ہوا. اب چونکہ لیبارٹری میں کام کرتا تھا، وہ اس سلسلے میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، مکھی پکڑا یہ وہ اس کو شہد. مکھی کی خوبی کیا ہے؟ اللہ نے مکھی کو میدا نہیں رکھا ہے، مکھی کے پیٹ میں میدا نہیں ہے. جو کام ہم میدے سے لیتے ہیں، مکھی وہی کام اپنے منہ سے لیتی، کھانے کے ہاتھ میں. شہد کے ایک دانے پر بیٹھے گی نا، اس کے منہ میں گیا نہیں پانی ہو جائے گا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. یہ اللہ کا فرمان ہے. اگر مکھی چھین لے ان سے کوئی چیز تو اسے واپس کہاں سے لے آئیں گے بھائی؟ آپ پانی بن گئے ہو، کہاں رکھتے اس بات. اس لیے مکھی کے اندر میدا نہیں ہے. اللہ نے اس کا میدا کیا اس کا منہ ہی رکھا ہے. اس پر وہ مسلمان ہو گیا. کہا کہ یہ بات جو آج سائنس دانوں کو نہیں معلوم ہے اور آج 14 سال پہلے 100 سال پہلے کہی گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ایسے ہی قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو آیات رکھی ہیں اس کے اوپر غور کرنا. اسی لیے جانتے ہیں بعض علماء جب اس آیت کو پڑھتے تھے، کوئی آیت جس میں اللہ نے کوئی مثال بیان کی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی تو رونے لگتے تھے. کہتے تھے اسے وما یعقلها الا العالمون، اللہ کی مثالوں کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو؟
اللہ نے جو مثال دی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہے اس کے اندر تفکر انسان کو یقین تک پہنچا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے نا 3 پارے میں کہ ارنی کیف تحیی، اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ایمان تو ہے لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں. مجھے علم الیقین حاصل ہے لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ لوں میں اپنی نظر سے. تو یہی اصل مطالبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کیسے پیدا کر اس کو آیات پہ دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر تفکر کی بڑی اہم ضرورت ہے یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. ساتھیو خیر باتیں تو اور ہیں، صرف ایک آدھ دو بات نہ چاہتے ہوئے بڑی لمبی ہو گئی. علم دین حاصل کرے انسان اور اس کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ علم کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ وہ یقین ہے. بتایا تھا نا علم کا مقام آگے کیا ہے وہ؟ تو انسان اپنے علم میں جس قدر بڑھتا جائے گا وہ کیا ہے؟ اسی قدر اس کا یقین بھی. اور یہ بات ساتھیو بالکل میں بالکل تجربے کی بات کہہ سکتا ہوں اہل علم کے اوپر کہ بعض ایسے مسائل ہیں. اب میں اپنے بات بتاؤں، ایک چیز بچپن سے میں سنتا تھا کہ فتح الباری جو ہے وہ بڑی اچھی کتاب، اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں شرح کی، لیکن سنتا تھا اور کہتا تھا. لیکن فعلاً جب علم آگے بڑھا، فتح الباری پڑھنا شروع کیا اور یہ وہ، تو اب یقین ہوا کہ یقیناً جو ہے یہ بات جو کہی گئی ہے وہ. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیے، معلومات حاصل کرتے جائیے تو آپ کا یقین اس بارے میں بڑھتا چلا جائے گا. سیرت نبوی کا مطالعہ کرے اور صحابہ کے واقعات کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. جب انسان پڑھے گا سیرت حضرت ابو بکر کا واقعہ، حضرت ابو بکر کا واقعہ معراج کے بارے میں، وہ یقینی کا فرق تو تھا نا. ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آ رہے تھے تو ایک بدو ملا، وہ اونٹ بیچ رہا تھا، تو آپ نے اس کے اونٹ کو اتنے میں خرید لیا. کتنی قیمت تھی وہ میرے ذہن میں، یعنی آپ نے اتنے میں خرید لیا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو پیسہ کہاں دیتے ہیں ہم، اس کا پیسہ مدینہ میں دیتے ہیں. صحابہ کرام میں ماں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے اس سے سودا کر لیا ہے، لہذا وہ چل رہا تھا، راستے میں کوئی دوسرے صحابی ملے تو اس نے اس کے اونٹ کا سودا کرنا شروع کیا. دیکھا کہ یہ صحابی قیمت اللہ کے رسول سے زیادہ دے رہے ہیں، لہذا ان کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اتنے میں لینا ہے یا کہ میں بیچ دوں؟ کہا اللہ کے بندے ہمارا تمہارا معاملہ طے نہیں ہوا ہے. کہا کہ نہیں، کون گواہ ہے؟ ہمارا معاملہ کوئی طے نہیں ہوا ہے. کہا کہ نہیں طے ہوا ہمارا معاملہ. کہا گواہ پیش کیے، معاملہ کیا طے ہوا ہے؟ اب صحابہ نے دیکھا نہیں تھا. حضرت خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس جانور کو خریدا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے جانور کو خریدا ہے. آپ نے کہا خزیمہ یہ تم کیسے کہ تم وہاں پر حاضر نہیں تھے، کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے خریدا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، اس سے بڑی بات پر ہم آپ کی شہادت دیتے ہیں کہ آسمان سے وہی آتی ہے، اور یہ تو آپ اس کے بارے میں آپ دھوکہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے. لہذا میں اپنے اس یقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس جانور کو خریدا ہے. اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک گواہی کو 2 گواہی کے برابر کر دیا. ذو شہادتین حضرت خزیمہ ابن ثابت، ایک گواہی کو 2، یعنی 2 آدمی کی گواہی کے برابر جو ہے ان کی گواہی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمیر ابن حمام کا واقعہ کہاں؟ غزوہ بدر کے موقع پر. غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ نے کہا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، بڑھو ایسی جنت طرف، تو کہا اے اللہ کے رسول ایسی جنت جو آسمان اور زمین کے؟ کہا ہاں. تو آگے بڑھے، کھجور نکالا کھانے کے لیے اور کہا کہ اگر جتنی دیر میں کھجور کھاؤں گا تو بہت دیری ہے جنت میں جانے کے لیے. کھجور کو پھینکا، لڑائی کی اور شہید ہو گئے.
تو اس قسم کے صحابہ کرام کے واقعات کو انسان سوچ کر کے پڑھے، ایسے ایمان کیا ہے تازہ ہوتا ہے اور یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت اس طریقے سے آخری چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس سے ایمان کے اندر، کل ہم نے ایک آپ کے سامنے صحابہ کا ذکر کیا، نجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو ہم آپ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جگہ بیٹھے رو رہے، ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم کہاں ہیں آخرت میں؟ لیکن جب آپ سے الگ آتے ہیں، بچوں کے پاس آتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کیا، کھیلے کوئے، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہی کیفیت تو میری بھی ہے، یہی کیفیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی لمبا قصہ، تو گویا آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے کیفیت کیا ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ ایمان میں تازگی اور یقین۔ تو نیک لوگوں کی انسان صحبت اختیار کرے، ان کے واقعات پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے، اس سے بھی بندے کی یقین کے اندر پختگی آئے گی۔ یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو یقین سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان و یقین کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دل کی جو عبادتیں ہیں انہیں ادا کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔